ناظرین ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آراء سے رہنمائی حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ پت جھڑ کا موسم شروع ہوتا ہے تو ہر شجر اداس دکھائی دیتا ہے۔ ہر سو پھیلی ہریالی کی جگہ ویرانی، جبکہ سبزہ گل کی جگہ اڑتے خشک پتوں کا ڈھیر لے لیتے ہیں۔ صرف ہوا جس کا راگ اپنے آخری سروں پر ہوتا ہے، اور ایسے میں سرد اور خشک ہوا سے سہمے ہوئے پتے درختوں کی برہنہ ہوتی ہوئی شاخوں پر کچھ دیر اپنی جگہ سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تاکہ درختوں کی ٹہنیوں پر پڑے پرندوں کے گھونسلے برہنہ ہونے سے بچ سکیں، مگر تیز ہوا کے تھپیڑے انہیں زمین کے سینے پر پٹخ دیتے ہیں۔ درختوں کے لہلہاتے رنگ بکھیرتے پتے اس موسم کا سب سے پہلا شکار ہوتے ہیں، جن پر پڑے قدموں کی چاپ سے خشک پتوں کی سرسراہٹ شور میں اضافہ کر دیتی ہے۔ خزاں آتے ہی ان کی سرسبز شاخیں اور سبزہ زبان حال سے اس کے موسم کا افسانہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ خزاں کے رنگ موسم اور ماحول کو ہی تبدیل نہیں کرتے بلکہ انسان کے اندر کے موسم میں بھی تبدیلی لاتے ہیں۔ شاعروں نے بھی خزاں کے بدلتے ہوئے رنگوں کو شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ماحول کی اداسی اور ویرانی جب لفظوں میں ڈھلتی ہے تو شعر و ادب کے نمونے تخلیق ہوتے ہیں، اور یوں خزاں جذبوں اور احساسات سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ شعراء اور ادیب خزاں کو خوبصورتی کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ شعراء کا کہنا ہے کہ خزاں بہار جیسی خوبصورت ہے، یہاں تک کہ سڑکیں اور فٹ پاتھ سوکھے ہوئے پتوں کی پیلی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ پتوں کی جگہ اجاڑ شاخوں پر پرندے اپنے برہنہ ہوتے گھونسلوں میں اداس اور ویران دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ خزاں کا موسم قدرت کے قانون تغیر کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ خزاں کا اپنا ایک حسن ہے اور یہ قدرت کے کئی رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ پت جھڑ، بہار اور گرمی سردی بھی موسم قدرت کا حسن ہے۔ کل کو یہی درخت کونپنوں سے نکل کر بہار کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب، لائک، شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بر وقت میسر ہو سکیں۔ اب اپنے ہوسٹ عبد المجید بھاٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔